نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک علمی لطیفہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک جلیل القدر بزرگ ایک مرتبہ کوفہ میں تشریف لائے۔ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے، لیکن اس وقت وہ نو عمر تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کے بارے میں پوچھو کہ وہ نر تھا یا مادہ۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قالت نملۃ، تو یہاں پر فعل مؤنث ذکر کیا گیا ہے۔ اگر چیونٹی نر ہوتی تو قال نملۃ کہا جاتا، اس لیے کہ نملۃ کا اطلاق بوجہ تانیث لفظی حمامۃ اور شاتن کی طرح نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر کہیں نر یا مادہ ہو تو علامت کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، جیسے حمامۃ ذکر و حمامۃ انثی۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ تانیث کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ تانیث لفظی میں فعل کے ساتھ فاعل میں علامت تانیث کے لحوق کا بالکل اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے طلحہ اور حمزہ علم مذکر ہونے کی حالت میں بھی قامت طلحہ و حمزہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قالت نملۃ میں جب فعل کو مؤنث لایا گیا تو وہ تانیث معنوی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال وہ بزرگ اس مسئلے کے بارے میں حیرت اور دم بخود رہ گیا۔